السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کی آیات نمبر 12 تا 20 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يختمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں، پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ تو سری جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا۔ بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں۔ مجھے ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: یہ نشانی ہے جن کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، یعنی انہیں معجزے دکھائے گئے، اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن باوجود اس کے اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے کہ غرق کر کے ہلاک کیے گئے۔ یعنی علم میں قضاء و سیاست، اور حضرت داؤد کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا، اور حضرت سلیمان کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا نبوت و ملک عطا فرما کر، اور جنوں انس اور شیاطین کو مسخر کر کے نبوت و علم و ملک میں، یعنی بکثرت نعمتیں دنیا اور آخرت کی ہم کو عطا فرمائیں گی۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب ارض کا ملک عطا فرمایا۔ 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی، جنوں انس، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی، اور عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانہ میں بروئی کار آئیں آگے بڑھنے سے، تاکہ سب مجتمع ہو جائیں، پھر چلائے جاتے تھے، یعنی طائف یا شام میں اس وادی پر گزرے جہاں چمٹیاں بکثرت تھی۔ جو چمٹیوں کی ملکہ تھی وہ لنگڑی تھی۔ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے اور وہاں کی خلق آپ کی گرویدہ ہوئی، تو آپ نے لوگوں سے کہا جو چاہو دریافت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو چمٹی مادہ تھی، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چمٹی مادہ تھی یا نر؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکت ہو گئے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا
قرآن کریم میں ارشاد ہوا کالت نملتن، اگر نر ہوتی تو قرآن شریف میں کال نملو وارد ہوتا۔ سبحان اللہ، اس سے حضرت امام کی شان علم معلوم ہوتی ہے۔ غرض جب اس چمٹی کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، جبر اور زیادتی آپ کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چمٹیاں کچل جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچل جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں اور اس طرف التفات نہ کریں۔ چمٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے سن لی اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے سمع مبارک تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ چمٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چمٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ سیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگرچہ ہوا پر تھی مگر بعید نہیں ہے کہ یہ مقام آپ کا جائے نزول ہو۔ انبیاء کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، وہ حضرات کہکا مار کر نہیں ہنستے۔ نبوت و ملک و علم عطا فرما کر حضرات انبیاء اولیاء اس کے پر اکھاڑ کر یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے اقران کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کر کے اور حدود کو حسب مصلحت عذاب کرنا آپ کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے تو تعدیب و سیاست مطلق قضائے تسخیر ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔